اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں کے حالات کو، یعنی جو کچھ بھی حالات آ رہے ہیں اچھے یا برے، یہ تمام حالات کو اللہ نے اعمال سے جوڑا ہے، اور اعمال کو اس کے جسم سے جوڑا ہے۔ یعنی جیسے جسم سے اعمال جائیں گے ویسے اللہ رب العالمین کی طرف سے فیصلے ہوں گے۔ تو کسی نے دیکھا کہ نیچے سے کوئی آسمان پہ جا رہا ہے اور اوپر سے کوئی چیز نیچے اتر رہی ہے، تو پوچھا گیا یہ کیا ہے؟ فرمایا جیسے بندے کے اعمال اللہ کی طرف پہنچتے ہیں، اللہ کے فیصلے ویسے اترتے ہیں۔ تو اعمال کو اللہ رب العالمین نے اعضاء سے جوڑا ہے، اور اعضاء کو دل سے جوڑا ہے، اور دل خدا کے قبضے میں ہیں۔ اگر دل کا رخ اللہ کی طرف ہو جائے، اللہ کے ذات کا یقین آ جائے، تو اعمال اللہ کے لیے ہو کر دنیا و آخرت کے حالات بنا دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اعمال میں وہ تاثیر رکھی ہے، اور جب دل کا رخ غیر اللہ کی طرف ہوتا ہے، اللہ سے ہٹ کر غیر اللہ کے ذات پر یقین ہوتا ہے، تو پھر حالات خراب ہوتے ہیں۔ پھر وہ بڑے بڑے اعمال ہی کیوں نہ ہو، مالدار ہو یا اللہ کے راستے میں جس نے جان دیا ہو جسے شہید کہتے ہیں، اور قاری بھی ہو، لیکن دل کا یقین صحیح نہیں ہے، غیر اللہ کو راضی کرنے کے لیے جب یہ بڑے بڑے اعمال کیا تو فرمایا دیا جاتا ہے کہ یہ تینوں کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا۔ یہ تینوں صرف مثال کے لیے بیان کیا گیا، ہر اعمال کے لیے یہی اصول اللہ کی طرف ہے کہ جو اللہ کے ذات پر یقین رکھ کر نیک اعمال کرتا ہے، اللہ اس کی تاثیر دنیا اور آخرت میں عطا فرماتے ہیں۔ اور بڑے سے بڑا اعمال بھی ہو لیکن دل کا رخ صحیح نہیں ہوگا، اللہ ان اعمال کو ان کے منہ پر پھینک کر مار دیں گے اور انہیں جہنم کا حکم دیا جائے گا۔ لہٰذا دل کا رخ اللہ کی طرف ہونے سے ہمیں ہدایت ملتی ہے، جو ایک نور ہے جسے انسان کے دل میں ڈالا جاتا ہے، جیسے باہر کی روشنی چاند و سورج کی ہے۔ اس سے ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں، اس سے چیزوں کا نفع اور نقصان نظر آتا ہے، اور اعمال کے نفع اور نقصان کو بتانے کے لیے اللہ نے نور ہدایت دیا ہے کہ دل میں ہدایت کا جب نور ہو تو امانت اور سچائی میں اور اللہ کے حکم میں نفع نظر آتا ہے۔ کیوں کہ اب ہمارے اندر وہ نور ہدایت ہے، اور خیانت اور جھوٹ میں نقصان نظر آتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا ہدایت کا نور اگر ہمارے اندر ہوگا تو ہمیں اللہ رب العالمین نور ہدایت عطا فرمائیں گے۔ تو ہر انسان کو سب سے زیادہ ہدایت کی ضرورت ہے، اور ہدایت خدا کے قبضے میں ہے۔ اللہ نے کسی کے ہاتھ میں ہدایت نہیں رکھا، اللہ نے ہدایت کو اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ خدا سے ہدایت لینے کے سوا دعا کے اور کوئی راستہ نہیں۔ اس لیے سب سے مشترکہ دعا جو سورہ فاتحہ میں تجویز کی گئی، روزانہ نماز میں تقریباً 50 مرتبہ ہدایت کی دعا مانگنا ضروری قرار دیا اور کہلایا گیا اہدنا الصراط المستقیم۔ لیکن یہ دعا کے ساتھ ہدایت کے حصول کے لیے محنت بھی ضروری ہے، کیونکہ یہ دنیا دار الاسباب ہے۔ صرف دعاؤں پر ہی یقین نہیں کرنا بلکہ اس ہدایت کے لیے مجاہدات کرنا، اللہ کے ذات کا یقین آ جائے اس کے لیے مشق کرنا، محنت کرنا۔ کیوں کہ اللہ کا وعدہ ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ جہاں ایک طرف مجاہدہ ہو دوسری طرف دعا ہو تو بے شک اللہ رب العالمین کی طرف سے ہدایت ملنے کا یہ قوی ذریعہ ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہدایت عطا فرما، برائی سے بچا، اور نیک و کام کے اوپر استقامت کے ساتھ جڑ کر ہر نیک عمل کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جو عمل کرتے ہیں اللہ اس کے اوپر ہمیں استقامت عطا فرما۔ ان کی وفائیں پیاری، ان کی ادائیں پیاری، ان کی صدائیں پیاری، ان کی دعائیں